نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ تعالیٰ جہر کو، بلند آواز کو، رونے کو، شور کو پسند نہیں فرماتا، مگر جب کسی کے اوپر ظلم ہو یا کسی کے اوپر ظلم کیا جائے تو اس وقت اگر وہ روتا ہے یا شور کرتا ہے تو پھر اس کو اجازت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جنات نے امام حسین علیہ السلام اور تمام اہل بیت اطہار کے شہداء ان کے اوپر آ کر بلند آواز سے یہ روتے رہے ہیں اور آپ کی شان میں قصیدے پڑھتے رہے ہیں۔ اور یہ دلائل النبوت میں بھی یہ موجود ہے، اس کے علاوہ تاریخ الخلفاء میں بھی موجود ہے، خصائص الکبریٰ میں بھی یہ موجود ہے کہ تمام شہداء کربلا کو جب شہید کر دیا گیا تو اس وقت جنات آئے اور انہوں نے بلند آواز سے امام حسین علیہ السلام کے اوپر قصیدے پڑھے اور آنسو بہائے اور روتے رہے، اور ان کی آوازوں کو جو حاضرین تھے ان میں سے لوگ سنتے بھی رہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بھی اس چیز کو روایت کیا ہے، اور اس کے علاوہ ثعلب نے امالی میں ابی حباب کلبی کے والے سے لکھا ہے کہ ہم نے میدان کربلا میں شہدائے اہل بیت کے اوپر جنات کو روتے ہوئے سنا ہے، دکھائی وہ کسی کو نہیں دیے۔ حالانکہ جنات ایک خفیہ مخلوق ہے اور یہ ہر کسی کے سامنے نہیں آتے، نہ ان کی آواز سنائی دیتی ہے، نہ ان کی شکل و صورت دکھائی دیتی ہے، لیکن جب کبھی کوئی مخصوص وقت ہو، کوئی وجہ ہو تو پھر یہ ظاہر ہوتے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے اوپر جنات آئے بھی ہیں اور پھر وہ روتے رہے ہیں، اور ان کی جو آوازیں ہیں وہ حاضرین سنتے بھی رہے ہیں۔ اور وہ کیا فرماتے رہے، کیا پڑھا؟ پوچھنے والے نے پوچھا اگر جنات روئے ہیں، انہوں نے قصیدہ پڑھا ہے تو وہ کیا کہتے تھے؟ تو جو جنات کی جو آوازیں آ رہی تھیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مسح الرسول جبینہ ہو، کہ یہ وہ چہرہ مبارک ہے، یہ وہ جبیں ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوما ہے۔ یعنی آج یہ جو امام حسین علیہ السلام کا چہرہ پاک میدان کربلا میں پڑا ہے اور شہید ہو چکے ہیں، یہ چہرہ، یہ صورت، یہ کوئی عام نہیں ہے، بلکہ یہ اتنا خاص ہے کہ اس چہرے کا بوسہ آقا علیہ السلام نے لیا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کا بوسہ لے لیں وہ عام بھی ہو تو خاص ہو جاتی ہے۔ تو حسین تو پہلے ہی خاص تھا، وہ تو پہلے ہی شہزادہ تھا، آقا علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مسح الرسول جبینہ ہو، یہ وہ جبیں ہے جس کے بوسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیے ہیں۔
اور پھر وہ کہتے فلاح بریکن فی الخدورا کہ ان کے جو والدین ہیں وہ قریش کے اعلیٰ خاندان ہیں، یعنی یہ جس خاندان کے ہیں اور یہ جو چمکتا چہرہ موجود ہے ان کا خاندان بھی اعلیٰ ہے، ان کا حسب بھی اعلیٰ ہے، ان کا نسب بھی اعلیٰ ہے، اور یہ اپنے نانا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بہترین جد ہیں، یعنی آقا علیہ السلام کی اولاد میں سے، آقا علیہ السلام کے اہل بیت میں سے سب سے افضل، سب سے شان والے جو گھرانہ ہے، جو افراد ہیں، وہ یہی افراد ہیں جو یہاں پہ تشریف فرما ہیں اور اپنی جانوں کے نذرانے راہ خدا میں دے چکے ہیں۔ تو یہ جو جنات کا آنا ہے، ان کا نوحہ کرنا ہے، یہ بھی کتنا عجیب ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے سر کو لے جایا جا رہا تھا اور رستے میں کوئی شخص قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، تو اس نے سورہ کہف کی آیت پڑھی جس میں خالق کائنات نے فرمایا ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، فرمایا کہ یہ جو اصحاب کہف کا واقعہ ہے یہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، انسان کو حیرت میں ڈالنے والا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک سے آواز آئی، فرمایا اصحاب کہف کے واقعے کو پڑھنے والوں اور سننے والوں اور اس واقعے کو عجیب کہنے والوں، ہمارا جو واقعہ ہے یہ بھی کوئی عام نہیں ہے، ہمارا واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے اور اس میں بڑی نشانیاں ہیں، اور جو سمجھنے والے ہیں، جو جاننے والے ہیں، جو اس چیز کو جانیں گے اور جو سمجھیں گے انہیں پتہ چلے گا کہ کربلا کیا ہے اور حسین کیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت مٹی تے تھل چلیا، کوئی بھل گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا، اتے ہر کوئی یار مسافر ہے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔